کہ آپ جب کوئی بڑا خواب دیکھتے ہیں تو نہ آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، جو میں بار بار عرفان بٹ صاحب کو کہہ رہا ہوں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی، سامنے بتا رہا ہوں، ٹیم ہے نا آپ کی یہ. میں نے اپنی زندگی میں چاہے وہ آفاق ادارہ جس کے تحت یہ 200 کروڑ کی کتابیں سیل ہوئی ہیں، نہ کبھی وہاں ریسورسز کی بنیاد پہ کام کیا، اور نہ ہی میں نے اپنی پرسنل لائف میں کبھی ریسورسز کی بنیاد پہ کام کیا. میں پلاننگ کبھی بھی پیسے دیکھ کے نہیں کرتا، اور نہ ہی پلاننگ کبھی میں صلاحیت دیکھ کے کرتا ہوں. میں بغیر صلاحیت کے اور بغیر پیسے کے کام کرنے کا عادی ہوں. ہے نا عجیب سی بات؟ تو آج کی نشست یہی رکھ لیتے ہیں، بغیر پیسے اور بغیر صلاحیت کے کام کیسے ہوتا ہے. میں ہمیشہ جس کام کو کرتا ہوں اس کام کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ جس کام میں لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہوں ان لوگوں کا بھی اس میں زیادہ تر تجربہ نہیں ہوتا جن سے جو کام کروا رہا ہوتا ہوں. مثلا میں ایجوکیشنسٹ بنا تو میرے پاس ڈگری تو کوئی نہیں تھی ایجوکیشن کی. تو جب میں ایک پروجیکٹ پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے آتھرز کو پڑھا رہا تھا تو بک کیسے لکھی جاتی ہے ان کے بک پہ کرٹیسائز کر رہا تھا 98 میں، ورلڈ بینک کے تحت کر رہا تھا، پاکستان کے تحت نہیں کر رہا تھا. تو کسی نے مجھ سے پوچھا جی آپ نے کس ملک سے پڑھا ہے، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ایجوکیشن میں آپ نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا نہ میں نے ایجوکیشن میں کچھ کیا ہے اور نہ ہی میں نے پاکستان سے باہر سے کچھ کیا ہے. میں سمپل MSc پیٹرولیم جیولوجی ہوں اور کچھ نہیں ہوں. تو ان کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں بک کیسے رائٹ کی جاتی ہے، کریکلم کیسے لکھا جاتا ہے، فورن کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے، ورلڈ بینک نے ہم پہ لا کے مسلط کیا ہے مطلب سکھانے کے لیے، ڈگری بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب میں وہاں سیشن لے رہا ہوں اور وہ سارے انٹلیکچوئل ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہوں تو انہیں رزلٹ سے مطلب ہے، انہیں میری کوالیفیکیشن یا CV سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں اگر اس پہ کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ کرے، تو اس پہ کوئی نہیں بات کر سکتا. اس لیے جس ایج میں آپ ہیں اس ایج میں ہمارے ٹیچر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اگر زمین پہ بہت زور سے اپنا پیر ماریں تو وہاں سے تیل نکل جانا چاہیے. یہ ایج ایسی ہوتی ہے، کچھ بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں شکاگو میں تھا امریکہ میں، تو ایک اسکول میں انٹر ہوا تو سامنے دروازے پہ لکھا تھا نتھنگ از امپاسبل. ابھی مجھے اسکول کا کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا. اس سے پہلے میں بہت سارے ممالک میں اسکول دیکھ چکا تھا. جب میں پرنسپل سے میٹنگ کر آیا تو کلاس روم وزٹ کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ دنیا میں اس سے اچھا اسکول میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. تو جن صاحب نے مجھے بھیجا تھا میں نے ان کو آگے کہا کہ آپ نے بہت اچھے اسکول میں بھیجا، میری اس اسکول کے بارے میں یہ رائے ہے. تو انہوں نے کہا اس وقت امریکہ کے ایجوکیشن منسٹر کی بھی اس اسکول کے بارے میں یہی رائے ہے. وہ اسکول ایک ٹرکش کمیونٹی چلا رہی تھی، چارٹرڈ اسکول تھا، لیکن جو پرنسپل بتا رہے تھے وہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ممکن ہے. مثلا وہ کہتے تھے میں ثابت کر سکتا ہوں میرے ٹیچر کے 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتے. میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ اس اسکول کے بچے 100% رزلٹ رہتے ہیں، ڈیلی جو ٹارگٹ طے ہوتا ہے 100% اچیو ہوتا ہے، 99 کا کوئی چکر نہیں ہے. پھر وہ جب اس کی بتانا شروع ہوتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے اس طرح ممکن ہے، کس طرح کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے انٹر ہو تو سامنے لکھا ہوتا تھا نتھنگ از امپاسبل، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ثابت کر دیا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے.